السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، تیسرے لیول کے اندر فقہ کا آج 11واں سبق ہے۔ اس کے اندر عمرے کی کیفیت، اس کا طریقہ انشاءاللہ اختصار کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بتلایا تھا کہ ایک آدمی احرام میں داخل کیسے ہو، اور احرام میں داخل ہونے سے پہلے جو آداب اور مستحبات ہیں کہ آدمی غسل کر لے اگر ممکن ہے، خوشبو لگائے، مرد ہے تو جو 2 چادر پہن لے، اور عورت ہے تو اپنے نارمل کپڑوں میں۔ اس کے بعد پھر وہ اللہم لبیک عمرۃ کہہ کر کے نیت کے اندر، اس نسک کے اندر داخل ہو جائے۔ اس نسک میں داخل ہونے کے بعد یعنی عمرے کے نیت کرنے کے بعد تلبیہ مردوں کے لیے زور سے پڑھنا بتایا گیا تھا کہ سنت ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عورت ہے تو پست آواز میں اس تلبیہ کو پڑھے گی۔ جب یہ مرد یا یہ عورت جب حرم پہنچے گی خانہ کعبہ کے اندر، تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے جیسے عام مسجدوں میں داخل ہونے کی دعا ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گے۔ اس کے لیے کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن سب سے جامع اور بہترین جو دعا ہے وہ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اس کی فضیلت بھی حدیث کے اندر ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جب میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کے اندر ہے کہ درود و سلام بھی نبی کے وسلم پڑھے کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حدیث کے اندر سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ اگر کوئی ان کلمات کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، خاص طور سے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو حدیث کے اندر ہے کہ پورے دن اللہ رب العالمین اسے شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب یہ شخص اگر حرم میں داخل ہونے کے بعد بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی تحیۃ المسجد ہے۔ اگر بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا، خانہ کعبہ کو جیسے دیکھے گا تلبیہ پڑھنا بند کر دے گا اور اپنے طواف کی شروعات کرے گا۔ البتہ اس چیز کو کنفرم کر لے کہ باوضو ہے یا نہیں، کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ طواف کے لیے وضو کا پائے جانا ضروری ہے، بغیر وضو کے جمہور علماء کے نزدیک طواف نہیں ہے۔ البتہ علماء کی ایک جماعت ایسی ہے جن کے نزدیک یہ ضروری نہیں، یہ شرط نہیں باوضو ہونا، انہیں میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں، اور ایک علماء کی چھوٹی سی جماعت اور بھی جو کہتی ہے کہ وضو شرط نہیں ہے طواف کے لیے۔ لیکن جن کے ہاں شرط ہے وہ کہتے ہیں کہ باوضو ہو کر کے اپنے طواف کا آغاز کریں گے، اور طواف کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جو حجر اسود کا کونا ہے۔ اور الحمدللہ رہنمائی کے لیے حاجیوں کے لیے یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہاں پر گرین لائٹ کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے اگر پاسبل ہو حجر اسود کو بوسہ دینا تو بوسہ دیں، اور اگر پاسبل نہیں ہے تو صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کونے کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے طواف کی شروعات کر دیں گے۔ طواف میں داخل ہونے سے پہلے اگر پاسبل ہو تو بلکہ سنت کا طریقہ ہے کہ اپنے چادر کا استباء کرے۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ اپنے داہنے کندھے کے نیچے سے چادر کو اپنے بائیں کندھے پر ڈالے، یعنی داہنا کندھا کھلا ہوا ہو۔ ایسے ہی اگر پاسبل ہو تو شروع کے 3 چکر کے اندر وہ رمل کرے، یعنی تھوڑا تھوڑا تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر پاسبل نہ ہو، کسی کو دھکا مکہ لگنے کا خوف ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ہی ٹھہرے، کیونکہ سنت کی ادائیگی میں اگر کسی کو اذیت و تکلیف ہوتی ہے تو یہ گناہ کا کام بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی ہر چکر میں اسی طریقے سے جہاں سے شروعات کیا ہے حجر اسود کے کونے سے، جب وہ دوبارہ حجر اسود کے کونے پر پہنچے گا تو ایک شوط اس کا مکمل ہو جائے گا۔ حجر اسود اور اس سے پہلے کا جو کونا ہے رکن یمانی، اس کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا پڑھنا ثابت ہے، اور وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی طواف کے اندر کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا جس کی مرضی جو چاہے دعا پڑھے، جو چاہے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، یاد ہے اگر اسے، اور اس کے علاوہ اپنی زبان کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہے مانگے۔ تو اسی طریقے سے وہ ساتوں شوط جب مکمل کر لے گا تو طواف مکمل ہو جائے گا، اور طواف مکمل ہونے کے بعد اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ خانہ کعبہ اور اس کے درمیان مقام ابراہیم ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
اگر یہ ممکن ہے تو ٹھیک ہے، عام طور سے جگہ رہتی ہے تھوڑا سا ہٹ کر کے، لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر حرم کے اندر کہیں بھی 2 رکعت یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ 2 رکعت جو نماز ہے اس کے اندر سنت ہے کہ آدمی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کا اجر و ثواب سنت کا ہے، اگر آدمی سنت کو فالو کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے سنت کا اجر و ثواب دے گا۔ یہ خیال ہے کہ آدمی جو طواف کے حالت میں اس نے استباء کیا تھا، اپنے داہنے کندھے کو کھلا چھوڑا تھا، 2 رکعت پڑھنے سے پہلے وہ اپنے کندھے کو ڈھک لے گا، کیونکہ آدمی کی نماز نہیں ہوتی اس صورت میں جبکہ اس کا کوئی کندھا کھلا ہوا ہو۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران تو کیا کرے؟ جن علماء کے نزدیک وضو شرط ہی نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک چونکہ وضو شرط ہے طواف کے لیے، تو ایسی صورت میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو علماء احناف اور اسی طریقے سے شافعیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی وضو کے لیے نکلے گا اور وضو کر کے آئے گا، جتنا شوط جتنا چکر اس کا مکمل ہوا تھا اس کو کاؤنٹ کرے گا اور باقی جو رہے گا اس کو پورا کرے گا۔ لیکن مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جب وضو کے لیے جائے گا، دوبارہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو آ کر کے پھر وہیں سے شروعات کرے گا، یعنی نئے سرے سے طواف کرے گا۔ لیکن بہرحال دلیل کے قریب جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کا جو شوط مکمل ہوا تھا وضو کی حالت میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ احادیث کے جیسا کہ نمازوں کے تعلق سے احادیث موجود ہیں، اسے نئے سرے سے بھی طواف نہیں کرنا پڑے گا۔ جب طواف مکمل ہو جاتا ہے آدمی کا اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا مقام ابراہیم کا، تو پھر وہ رخ کرے گا صفا و مروہ کے سعی کی طرف، اور صفا مروہ کے سعی کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ سب سے پہلے پہنچے گا صفا کے پاس، اور وہاں جو ہے وہ صفا پہ جب پہنچے گا تو وہاں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کہے گا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان الصفا کہا ہے۔ اس کے بعد جب صفا پہاڑی کے پاس اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے دعا کرے گا، کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار، پھر کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اس کو 3 بار اس دعا کو پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو چاہے گا اپنے لیے دعا کرے گا اور صفا سے وہ اپنے سعی کو شروع کر دے گا۔ درمیان میں گرین لائٹ آتی ہے، جہاں مردوں کے لیے دوڑنا یعنی تیز تیز قدم چلنا وہاں پر سنت ہے، اور عورت اپنے نارمل انداز میں چلے گی۔ تو صفا سے چل کر کے جب وہ مروہ پر جائے گا تو مروہ پر اس کا ایک شوط مکمل ہو جائے گا، وہاں بھی چاہے تو اس دعا کو 3 بار ایسے ہی پڑھ لے جیسے صفا پہ پڑھا ہے، اور اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، درمیان میں سعی میں جتنی دعائیں چاہے وہ مانگ سکتا ہے۔ اس طریقے سے پھر مروہ سے صفا آئے گا 2واں شوط، پھر 3، 4، 5، 6 اور آخر میں مروہ پر جا کر کے 7واں شوط مکمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے سعی پوری ہو جائے گی۔ سعی کے لیے وضو کا پائے جانا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کسی بھی جماعت کے علماء کے نزدیک، اس کے اندر بے وضو آدمی سعی کر سکتا ہے۔ سعی کرنے کے بعد اگر مرد ہے تو مرد کے لیے اپنے سر کے بال کو حلق کرانا یا اس کو قصر کرانا، یعنی پورے سر کے بالوں کو چھلانا یا پورے سر کے بالوں کو کٹانا، دونوں ہی درست ہے۔ البتہ حلق کرانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مغفرت کی دعا کی ہے، اور بال کٹانے والوں کے لیے 1 بار مغفرت کی دعا کی ہے۔ البتہ یہ کسی بھی صورت میں یہ درست نہیں کہ آدمی سر کے مختلف حصے پہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لے، کیونکہ یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور آیت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے سر کے حلق یا پورے سر کے قصر کا حکم دیا۔ عورت جو ہے وہ صرف اپنی چوٹی کو پکڑ کر کے 1 انگلی کے پور کے برابر جو ہے وہ اپنے بال کو کاٹ لے گی، اور اس طریقے سے چاہے مرد ہو یا عورت اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب جتنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرے اور جتنی نیکیاں کرنا چاہے کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمرے کو قبول فرما لے، اور جو بھی نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا کہیں بھی اللہ رب العالمین سے ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا سلف کا کہ وہ اپنی نیکیاں کرنے کے بعد ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے، حج اور عمرے کی توفیق اللہ رب العالمین بار بار نصیب فرمائے، جو بھی نیکیاں کریں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اس کی عظم جنت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔